آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آخر اس عشق کا آزار تو کم ہونا تھا، شام تک سایہ دیوار تو کم ہونا تھا۔ دوستو غم نہ کرو میرا کہ جس مقتل سے تم گزر آئے ہو ایک یار تو کم ہونا تھا۔ سرکشیدوں کا کوئی تذکرہ ہوگا ورنہ ذکر اپنا سر دربار تو کم ہونا تھا۔ محفل غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دل بھی دکھتا مگر آزار تو کم ہونا تھا۔ ہم نے کب چاہا کہ آئینہ دل ہو صیقل، پر تیری دید سے زنگار تو کم ہونا تھا۔ دل کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہے آنکھیں، ایک نہ ایک میرا طرفدار تو کم ہونا تھا۔ آخر اس عشق کا آزار تو کم ہونا تھا، اس عشق کا بخار تھوڑا سا تو کم ہونا چاہیے تھا۔ شام تک سایہ دیوار تو کم ہونا تھا، کیونکہ جب شام ڈھلنے لگتی ہے دیوار کے سائے بھی تو ڈھل جاتے ہیں نا، اس طرح عشق کا جو ابال آیا تھا وہ اب کم ہونا چاہیے۔ آخر اس عشق کا آزار تو کم ہونا تھا، شام تک سایہ دیوار تو کم ہونا تھا۔ دوستو غم نہ کرو میرا کہ جس مقتل سے تم گزر آئے ہو ایک یار تو کم ہونا تھا۔ دوستو میرے جانے کا غم مت کرنا، میرے قتل ہو جانے کے بعد میرا غم مت کرنا۔ تم جہاں سے جس مقتل سے گزر آئے ہو نا، جہاں سے تم بچ کر کے آ گئے ہو نا، تو لیکن ہم تو نہیں بچ کے آئیں گے نا۔ دوستو غم نہ کرو میرا کہ جس مقتل سے تم گزر آئے ہو ایک یار تو کم ہونا تھا۔ ہم وہاں جائیں گے تو ہم لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن ان دوستوں کے ہجوم میں اس میں ایک یار تو کم ہونا تھا نا۔ تم تو بچ گئے، مجھے جانا ہوگا۔ دوستو غم نہ کرو میرا کہ جس مقتل سے تم گزر آئے ہو ایک یار تو کم ہونا تھا۔ سرکشیدوں کا کوئی تذکرہ ہوگا ورنہ، سرکشیدوں کا کوئی تذکرہ ہوگا ورنہ ذکر اپنا سر دربار تو کم ہونا تھا۔ بھئی شاہ کے دربار میں میرا ذکر ہو کیا مطلب ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں کہاں بادشاہ کا دربار ہے، میرا ذکر وہاں کیوں ہوگا؟ ہاں شاید سرکشیدوں کا ذکر چلا ہوگا، سر اٹھانے والوں کا، بادشاہ خلاف سر اٹھانے والوں کا ذکر ہوا ہوگا، تو میں تو انہی میں ہوں، اسی لیے اسی بہانے میرا نام وہاں آیا ہوگا، ورنہ میرا ذکر بھلا بادشاہ کے دربار میں کیوں ہونے لگا؟ سرکشیدوں کا کوئی تذکرہ ہوگا ورنہ ذکر اپنا سر دربار تو کم ہونا تھا۔ محفل غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دل بھی دکھتا مگر آزار تو کم ہونا تھا۔ نہیں یہ غیر کی محفل ہے، اور تیری جو روش، تیرا جو رویہ رہا نا، تیری جو سرد مہری رہی میری جانب، تو یہ تو غیر کی محفل تھی، اس پر تیری سرد مہری، تو محفل غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دل بھی دکھتا مگر آزار تو کم ہونا تھا۔ دل تو اپنوں کی محفل میں بھی دکھتا، غیر کی محفل ہے یہاں بھی دکھا، لیکن ہوا یہ کہ یہاں آزار تو کم ہونا تھا۔ مجھے روگ لگ گیا، ایک بیماری لگ گئی، صرف دل ہی نہیں دکھا، ایک روگ بھی لگ گیا مجھے تیری اس بے رخی کی وجہ سے۔ اگر اپنوں کی محفل ہوتی تو صرف بے رخی پہ تھوڑا سا دل دکھ کے رہ جاتا۔ محفل غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دل بھی دکھتا مگر آزار تو کم ہونا تھا۔ ہم نے کب چاہا کہ آئینہ دل ہو صیقل، پر تیری دید سے زنکار تو کم ہونا تھا۔ ہم نے کب چاہا تھا کہ میرے دل کا آئینہ جو بالکل شفاف ہو جائے، پالشڈ ہو جائے، نئی چمک نئی جان اس میں آ جائے، ہم نے کب چاہا تھا، لیکن چونکہ تیری دید مجھے اسی آئینے میں ہوتی ہے، دل کے آئینے میں ہی میں تیری تصویر دیکھتا رہتا ہوں، تو جب تیری تصویر دل کے آئینے پہ آتی ہے تو اس آئینے کو زنگ تو نہیں لگنا چاہیے تھا نا، زنگار نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تیری تصویر اور کسی کی نہیں ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا کہ تیری تصویر اگر میرے دل کے آئینے پر آئے تو وہ بالکل سیکل ہو جائے، نئی پالش آ جائے، چمک آ جائے، اس میں نے کب چاہا تھا، لیکن زنگ بھی تو نہیں آنا چاہیے تھا نا۔ ہم نے کب چاہا کہ آئینہ دل ہو صیقل، پر تیری دید سے زنگار تو کم ہونا تھا۔ دل کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہیں آنکھیں، ایک نہ ایک میرا طرفدار تو کم ہونا تھا۔ ایک تو یوں بھی دنیا میرا کوئی طرفدار نہیں ہے، میری بات سمجھنے والا یا میری طرف سے بولنے والا تو کوئی یوں بھی نہیں ہے، تو دل کی سازش سے بے دید ہوئی آنکھیں، ایک تو دل میرے خلاف ہوا پہلے، پھر اس نے آنکھوں کو بھی بہکا دیا کہ اب آنکھوں کو جو سچائی ہے وہ نظر نہیں آتی، کچھ اور نظر آتی ہے۔ دل کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہیں آنکھیں، آنکھیں تو ہیں، سچائی نظر نہیں آتی، بے دید ہو چکی ہیں، وہ نابینا ہو چکی ہیں۔ دل کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہیں آنکھیں، ایک نہ ایک میرا طرفدار تو کم ہونا تھا۔ یوں بھی کوئی طرفدار نہیں تھا، ایک اور جو بھی طرفدار تھا میری آنکھیں تھی یا میرا دل تھا میرے طرفدار، وہ میرے خلاف ہو گیا، ایک نہ ایک میرا طرفدار تو کم ہونا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی بتا سکتے ہیں، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔